ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یتقارب الزمان، وقت قریب ہو جائے گا، یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائے گی اور یوں لگے گا کہ بڑی جلدی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ اگر یو ای ٹی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ کل آئے تھے اور کتنی سروس ہو گئی، آخری سال میں ہیں تو 4 سال تو ہو گئے، ابھی کل ہم ایڈمیشن لے رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے ہر شخص کے ساتھ، اگر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ 7 دن بعد مجھے بھی 20 سال یو ای ٹی میں ہو جائیں گے، ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان کی۔ اس زندگی میں اس نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بیچا ہے۔ وہ جو آخرت والا بینک بیلنس ہے اس پر نظر ہے یا نہیں، یہ ہے مطالبہ۔ باقی تو ہم چاہیں نہ چاہیں یہ تو ظاہر ہے جیسی تیسی ہے گزرے گی، لیکن اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کیا نیکیاں حاصل کی ہیں، یہ اصل بات ہے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا ہے یا بدیوں کا، یہ اصل چیز ہے جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ سال کے بعد سال تو ظاہر بدل ہی جاتا ہے۔ اگرچہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم قمری سال کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے سسٹم میں چونکہ یہی چل رہا ہے، ہمارے تمام کام عیسوی سن کے حساب سے چل رہے ہیں، اس لیے کچھ میں گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں ہماری زندگی کی چھت کی، 1 بائی 1۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اور اب نہیں ہیں، اگلے سال میں نہیں ہوں گے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی، کب وقت آئے گا اور کہاں موت واقع ہوگی، کسی شخص کو علم نہیں ہے۔ کیا ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جو چابی ہیں آفس کی، گھر کی، میں نے جو اپنا وصیت نامہ لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اگر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو کیا کیا چیزیں تھیں جو مجھے کر لینی چاہیے تھی کہ بعد والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ بہت کم سوچتے ہیں ہم، اور ہم سے مراد سب سے پہلے میں ہوں اور پھر آپ ہیں۔ ظاہر ہے میری آواز پہلے میرے تک پہنچ رہی ہے اور پھر آپ تک۔ سالوں کے جو بدلنے کا سلسلہ ہے، اگر اسی طرح جاری رہا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مثبت تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، تو نیکی کے اعتبار سے کیا ہم نے تبدیلی پیدا کی ہے اپنے اندر؟ میرے اخلاق میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دین کے احکام کی جو میں پابندی پچھلے سال کرتا تھا، اب اگلے سال کی کیفیت کیا رہی؟ تو یہ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے اپنے شب و روز کا۔ جنہوں نے مثبت طور پر محنت کی ہوگی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ان کو ان کا نامہ عمل، ان کی سند، ان کا رزلٹ کارڈ ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ ہر کسی کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا عمل نامہ پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو۔ آپ جانتے ہیں جب رزلٹ اچھا آئے تو پھر جی چاہتا ہے ہر کسی کو دکھائیں، لیکن حاسدین سے بچ کے، ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن جو بھی تعلق واسطے والے اچھے خیر خواہ مخلص لوگ بہن بھائی ہوتے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ آدمی فوری رپورٹ کرے، خوش ہے، ہاؤ ادھر آؤ اقرؤ کتابیہ، جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا
وہ ہر کسی کو کہے گا کہ پڑھو اس کو، کہ جو وہ بیان کرے گا نا کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا، اس اونچی جنت میں مقام دیا، یہ پھل اور یہ سب کچھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا، خوب مزے سے کھاؤ پیو، سیر ہو کر جنت کے پھل کھاؤ، کلو بھی اور واشربوا بھی۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ فرمایا ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے اس محنت کا جو تم نے ماضی کے ایام میں کی تھی، گزرے ہوئے اوقات میں، گزرے ہوئے لمحات میں جو محنت تم نے کی تھی، جو کمائی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو تم نے نیک اعمال کیے تھے اس کے بدلے میں تمہیں یہ اور یہ اور یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے وہ تو ملے گا، لیکن جو چاہو گے بغیر مانگے وہ بھی ملے گا۔ یہ محنت کا بدلہ ہے، وقت کی قدر کرنے کا بدلہ ہے۔ ایام الخالیہ، گزرے ہوئے اوقات، گزرے ہوئے لمحات، یہ جو ہم گزار رہے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے، یہی ایام خالیہ ہیں۔ وہاں تو ظاہر یہ گزرے ہوئے لمحات ہوں گے نا، اب تو ہم اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر یہ گزرے ہوئے لمحات ہوں گے۔ ایام الخالیہ، سورۃ الحاقہ۔ اور جنہوں نے یہ پازیٹو محنت نہیں کی ہوگی، نیکی نہیں کی ہوگی، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، یسترخون فیہا، سورۃ فاطر، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ اور حالت کیا ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لیجئے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اب وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی جن اعمال کی وجہ سے جہنم میں آگے ہیں اب ہم دوبارہ وہ کام ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اب کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہم غلطی کر رہے ہیں، زندگی اس طریقے سے ہم نے غلط گزاری ہے، اگر ایک چانس مل جائے تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھے بن جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب یہاں قریب آ کے دیکھ رہے ہیں نا، پہلے دور سے دیکھتے تھے، دور سے سنتے تھے، اب تو سب کچھ سامنے ہے، آواز بھی قریب سے آ رہی ہے، چیزیں قریب سے دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، فرجینا نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اب یہاں سوال تھا کہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلے بھی تو زندگی اللہ نے دی نا، 20 سال 30 سال 40 سال، اور کسی پر تو حجت تمام کر دی 60 سال پورے دے کر، باقی تو بونس ہے نا جی، اس کا ذکر بھی میں ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تو پہلے جو عمر دی تھی وہ، جواب آ رہا ہے انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والے، پہلے یقین نہیں آتا تھا۔ ابھی دیکھ لیں کتنے لوگ چھوٹو جی مولویاں دی گلاں نے، مولوی کہندے رہندے، مولوی انجی کر دینا، اے جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ انا موقنون، اب یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے ہی یقین کر لیتے تو یہ چیخنا چلانا تو نہ ہوتا نا پھر، اور وہ بھی جہنم کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پہلے میں نے اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم پیش ہوگے، جس کے حضور تم نے جمع ہونا ہے، تمہارا حشر جس کے حضور ہونا ہے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ سورۃ حشر،
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپا اور سراپا بھلا دیا۔ کس لیے دنیا میں آئے تھے، مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، سب بھول گیا، اپنا آپ ہی، اپنا بھلا بھی یاد نہیں رہا۔ اللہ کو بلانے کی یہ سزا تھی جو اللہ نے ان کو دنیا میں دی تھی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حدیث پاک میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ اکثر ان کی قدر نہیں کرتے ان نعمتوں کی۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں نعمتیں بے شمار ہیں، جسم پر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ایک ایک وقت میں کتنے کتنے سسٹم انسان کے اندر کام کر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو عموماً ڈسٹرب نہیں کرتا۔ نظام اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، نظام دوران خون اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، نظام تنفس اپنا کام کر رہا ہے، بندہ سو رہا ہے، یہ سارے سسٹم چل رہے ہیں۔ یہ آٹومیٹک مشینیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ کون ان سے کام لے رہا ہے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں۔ اب ورنہ دیکھ لیں تھوڑا سا گڑبڑ ہو معاملہ تو کہاں کتنا کتنا خرچہ آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ بس ایک وین جو ہے وہ اس میں لیکیج ہو گئی تھی اور 15 لاکھ روپے خرچہ آ گیا، اور وہ جو روٹین میں چل رہی تھی اس کا بھی کبھی شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ نہیں کرتے ہم۔ اور یہی اشارہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت ہے اور دوسرا فارغ وقت ہے۔ جو ٹائم اللہ نے دیے ہے وہ اور جو صحت دی ہے اس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ کثیر من الناس، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور ویسے ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں یا گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو اکثر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ باقی نعمتوں کا ذکر تو کرتے ہیں نا، 3 قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور سب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں، مال کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بے شمار ایسی نعمتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سواری ہے، یہ گھر ہے، یہ نعمتیں حاصل ہے، میسر ہے۔ ایک تو قسم یہ ہے نعمتوں کی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جن کی انسان کو امید ہوتی ہے، ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ کرتے ہیں انتظار کہ نہیں؟ کوئی پڑھ رہا ہے تو ڈگری کا اچھے رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے تو پروموشن کے انتظار میں ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو بڑھاوا دینے کی امید پر ہے۔ اللہ حاصل کے آس، وہ نعمتیں جن کی امید پر انسان ہے، ابھی ملی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ملیں گی۔ دو قسمیں یہ ہوگی نعمتوں کی۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جن کی طرف عام طور پر انسان کا دھیان نہیں جاتا، اور یہی وہ قسم ہے نعمتوں کی جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، صحت ہے اور فارغ وقت ہے۔ یہ ایسے گزار دیں گے، گپ شپ میں گزار دیے، ایسے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ بس جی ویسے ہی۔ رات کے 12 بجے آپ آ رہے ہیں، کیوں ادھر گئے تھے؟ بس ویسے ہی۔ میں نے ایک صاحب سے کہا جی پیدا کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر ہر سوال کا جواب ویسے ہے تو پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ جیسے کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے نا، جی میں نہیں مانتا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سمجھدار آدمی کی بات مان لیں، نصیحت مان لیں تو شاید وہ ڈی گریڈ ہوں گے اور ان کی سٹیٹس میں فرق آئے گا، تو پہلے یہ کہیں گے میں نہیں مانتا، اس کے بعد ہو سکتا ہے چند لمحوں کے بعد مان جائیں، لیکن پہلا جملہ یہ نہیں میں نہیں مانتا۔ جی آپ کا دوست تو میں نہیں مانتا، بھئی ہمارا ملک ہے، میں نہیں مانتا، ہمیں اس ملک کا خیر خواہ ہونا چاہیے، میں نہیں مانتا، میں نے اس کے باپ کا نام لے کر کہا وہ آپ کا باپ ہے۔ اب یہ جو نہ ماننے والے ہیں، کیا فارمولہ ہے، کیا تکنیک ہے کہ یہ مان جائیں یا ان کی عقل میں بات آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے؟ بھائی یہی علاج ہے ان کا۔ پھر تو نبی علیہ السلام نے اس تیسری قسم کی جو نعمتیں ہیں، صحت، عام طور پر دھیان، جو کہ روٹین کی بات ہے نا، روٹین میں چل رہی ہے، صحت مند ہے، روٹین میں ہے، ٹائم ہے، روٹین میں چل رہا ہے، وہ تو چلتا رہے گا نا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھڑی نہیں رکتی، آپ جو کریں کچھ کریں تو بھی اس نے چلنا ہے، نہ کریں تو پھر بھی اس نے گزر جانا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 5 سوالات انسان سے کیے جائیں گے روز قیامت، 5 سوالات کے جوابات جب تک بندہ نہیں دے گا تب تک اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جوانی کیسے گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر کیسے گزاری۔ اور جوانی بھی عمر میں ہی ہے، زندگی کے بارے میں پوچھا تو جائے گا نا، اتنی زندگی تمہیں دی تھی، سال پر سال بدلتے رہے، یہ 29-30 ذوالحجہ بھی ہر سال آتا تھا اور 31 دسمبر بھی ہر سال آتا تھا، اور ڈائری بھی آپ نئی منگواتے تھے، کیلنڈر نیا آتا تھا، سب کچھ کرتے رہے آپ، یہ سب کچھ ہوتا رہا، کیسے گزاری آپ نے، کس کام میں گزاری، کیا اچیومنٹ ہے، کیا کیا ہے آج کے دن میں آپ نے، اس سال میں کیا کیا آپ نے، یہ تو پوچھا جائے گا نا۔ اگر جواب ہو ہمارے پاس تو الحمدللہ، اگر جواب نہیں ہے تو پچھلے سالوں میں نہیں تھا، کم از کم اگلے سال کا تو ہونا چاہیے نا، اگر اللہ توفیق دے تو، کہ نیا سال آ رہا ہے، اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اس سال کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، یہ سال 2022 کیسے گزارا تھا، تو ہمارے پاس جواب تو ہو نا۔ چلیں 21 کی طرف دھیان نہیں کیا، جواب نہیں ہے، تو آگے جو لمحات ہیں ان کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ، اس بندے کا تو اللہ نے ہر بہانہ ختم کر دیا، اخر اجلہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی، حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ اس کو 60 سال عمر دے دی۔ تو جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا اللہ کے حضور کہ مجھے وقت نہیں ملا، مجھے چانس نہیں ملا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، کوئی عذر بہانہ ہیلا نہیں اس کا۔ اور 60 سال آپ کو پتا کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سر میں توجہ دلانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ 21,900 دن ہوتے ہیں، لیکن جن 60 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ 21,300 دن پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی قمری سال کے حساب سے۔ قرآن و حدیث میں جب بھی سالوں کی بات آتی ہے تو عیسوی سالوں کی بات نہیں ہوتی، قمری حساب سے ہوتا ہے، اور اس میں 600 دن کا فرق آئے گا، اور یہ 20 مہینے اور 0.34 منتھ بنیں گے، اور 1 سال 8 مہینے بنیں گے اس کے، یعنی 60 سال سے 1 سال 8 مہینے آپ مائنس کر دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس سال بچیں گے 58.4، 58 سال 4 مہینے جس بندے کی عمر ہو گئی، جو کہ حساب ہم عیسوی حساب سے کرتے ہیں، اس لیے اس حساب سے بتا رہا ہوں، تو 60 سال سے مراد یہ والے 60 سال نہیں ہیں، قمری حساب سے، اور وہ ہیں 58 سال 4 ماہ۔ جس کی ایج یہ ہو گئی ہو اس کا کوئی بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر اس کا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری آنے سے پہلے صحت کو، وغناک قبل فقرک، اور محتاجی آنے سے پہلے جو تونگری اللہ نے دی ہے اسے، وفراغک قبل شغلک، جو وقت اللہ نے دیے ہے اس سے پہلے کہ آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں اور آپ کو نیکی کا موقع نہ ملے، وقت نہ ملے، اس وقت کو غنیمت جان لو۔ اور 5ویں چیز، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اور شیخ سعدی نے کہا تھا خیری کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زآن پیشتر بانگ بر آید کہ فلاں نماز، اے فلان ایک عمل کر لو اس سے پہلے کہ یہ اعلان ہو کہ فلاں صاحب وفات پا چکے ہیں، فلاں نہیں رہا، قضاء الہی سے وفات پا گیا ہے، اس اعلان سے پہلے خیری کن، نیک عمل کر انسان۔ اور اسی کا ترجمہ کیا تھا الطاف سنہالی نے، فرماتے ہیں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، ایگزیکٹ ترجمہ حدیث کا،
غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث پاک کا، بلکہ وقت کے صحیح استعمال کے بارے میں ایک زبردست حدیث ہے، اور آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 13004۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو جائے، یعنی قیامت سٹارٹ ہو جائے، جو وقت آنا ہے، یعنی بغل بج گیا، کرنا میں پھونک دیا گیا، قیامت شروع ہو گئی۔ فرمایا اگر قیامت شروع ہو جائے وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، اور تم میں سے کسی ایک شخص کے پاس کھجور کا چھوٹا پودا ہو، ہاتھ میں کھجور کا پودا، پھلدار درخت، اور قیامت شروع ہو گئی، آپ کے ہاتھ میں وہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَاعَ، اگر کسی کے بس میں ہو اللہ یقوما، کہ وہ کھڑا نہ ہو، حتیٰ یغرسہا فلیفعل، کہ وہ پودا لگا دے تو اسے لگا دینا چاہیے۔ قیامت شروع ہو گئی ہے، پھر بھی ایک نیک عمل کا ٹائم آپ کے پاس ہو تو اس کو بھی آپ نے اویل کرنا ہے، اور اگر آپ بیٹھ کے لگا رہے ہیں پودا، قیامت شروع ہو گئی تو پھر بھی لگا دیں۔ فصیلہ، پھلدار پودا، دوسرے پودے بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن ترجیح پھلدار پودوں کو ہے۔ کبھی اسلامک سٹڈیز تشریف لائیں تو آپ کو پھلدار پودے ملیں گے۔ یونیورسٹی میں کوشش کریں، جہاں کہیں آپ اپنے گھروں میں ہیں، اس ملک کے اندر اس رواج کو پروان چڑھائیں، پھلدار پودوں سے، اس میں پرندے کھائیں گے آپ کو اجر ملے گا، انسان کھائیں گے آپ کو اجر ملے گا، یہ تو لانگ ٹرم نیکیاں ہیں مسلسل ملنے والی۔ تو فرمایا اتنا وقت بھی کسی کے پاس ہو کہ بیٹھ گیا تو وہ اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائے۔ ان اللیل والنہار یعملان فیک، دن اور رات آپ پر کام کر رہے ہیں، دن اور رات آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، فعمل فیہما، تو بھی ان دونوں میں کچھ کام کر لے۔ شب و روز کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اثرات بھی تمہارے اوپر شب و روز میں ہو رہے ہیں، دنوں کے اثرات بھی ہیں، راتوں کے اثرات بھی ہیں، وہ گزر رہے ہیں، ان شب و روز میں تو بھی کچھ کر لے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اگر کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں کرنا، اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، قسم اٹھا لیے کچھ نہیں کرنا، تو پھر کہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ناداں کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔